الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت للعالمین ہونے کا، تو اس میں تعارف کروایا گیا تھا آپ کا کہ آپ رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ رسول بھی اور نبی بھی، یہ دو الگ حیثیتیں ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی کی حیثیت واعظ کی سی ہوتی ہے، وہ یاد دہانی اور تذکیر کرواتا ہے، جبکہ رسول فیصلہ کن مقام لے کر آتا ہے۔ نبی کی کوئی مانے نہ مانے، اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا، لیکن رسول کو نہ ماننے والوں کا فیصلہ اسی دنیا پہ کیا جاتا ہے۔ یعنی نبی کو رد کر کے کوئی قوم ان کا انکار کر کے، ان کی دعوت کا انکار کر کے وہ چلتی رہ سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ کی عدالت ہوتا ہے، باقاعدہ اس میں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس قوم کو، جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے رسول کو کی دعوت کا انکار کیا انہوں نے، تو پھر اس قوم کو عذاب آیا، سیلاب کی صورت میں، باد سرسر کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں۔ اور اللہ پاک نے ایک اصول بیان کیا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے، یعنی پھر وہ قوم رہے گی نہیں، رسول رہے گا، سوائے اس قوم کے، یعنی قریش کے، مکے والوں کے، کہ ان کے لیے عذاب کی صورت اللہ پاک نے ما فوق الفطرت نہیں، زلزلے اور ہوا کی صورت میں نہیں، سیلاب کی صورت میں نہیں، چونکہ رسول کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کسی رسول کو اس طرح غلبہ حاصل نہیں ہوا اپنے دشمن پر، ایک ریاست بن گئی۔ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو تمہارے سامنے ہیں مکے والے، تمہارے عزیز ہیں، تمہارا باپ ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، تمہاری رشتہ داریاں، سسر ہو سکتا ہے، داماد ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی قبائلی جنگ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ تم کمپرومائز کر لو، چلو رہنے دو، کیا زمین کی خاطر تم اپنے بھائی کو قتل کرو گے، یا اس قسم کا، ایسا نہیں۔ تم اللہ کے عذاب کی صورت ہو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم نے ان سے قتال کرنا ہے اللہ کا عذاب بن کر، جو کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ لہذا جب مشورہ ہوا بدر کے قیدیوں کے معاملے میں، تو انہوں نے بالکل وہی رائے دی جو اللہ کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کریں
کہ ہمارے عزیزوں کو ہمارے حوالے کر دیں، مجھے میرا ماموں دے دیں، علی کو ان کا بھائی دے دیں، حمزہ کو ان کا بھائی دے دیں، ہم اپنے عزیزوں کے گلے اپنی تلوار سے کاٹیں تاکہ دشمن ہم سے مایوس ہو جائے کہ جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا کوئی لحاظ نہیں کیا تو ہمارا نہیں کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کر لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو۔ لیکن پھر ایک روایت کے مطابق حضور نے خود فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، نبی قیدی نہیں پالتے پھرتے، حتی یثخن فی الارض، جب تک کہ وہ کفر کی کمر نہ توڑ دے۔ اور اس کا خمیازہ پھر سال بعد آپ نے غزوہ احد میں دیکھ لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اتنے قریب آ کر ٹلا ہے کہ جتنا یہ سامنے والا ببول کا یا کیکر کا درخت ہے، اگر وہ نازل ہو جاتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، کیونکہ ان کی رائے وہی تھی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، میں انہیں ہلاک کر دوں تو اس میں تمہارے سینوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے تو تمہارے سینے صاف ہوں گے، جو زیادتیاں انہوں نے تمہارے ساتھ کی ہوئی۔ خیر، اس تعارف کے بعد جو نبی امی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل کتاب کے بالمقابل اصطلاح آتی ہے، وہ لوگ جن کے اندر آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا ایک سلسلہ چلا ہے وہ اہل کتاب ہے، اور وہ قوم بنی اسماعیل جن کے اندر پہلے نبی اسماعیل علیہ السلام ہے اور پھر کوئی نبی نہیں، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیان کے عرصے کو انہیں امی کہتے تھے۔ امی کا معنی یہ تھا کہ ان کے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر اس کی وجہ سے ان کی قوم کا نام امی نہیں پڑا، بلکہ ان کی قوم کا نام امی تھا۔ ان میں سے اللہ پاک نے ایک نبی چنا، ان میں سے ایک فرد، جیسے پورے پاکستان میں سے ایک بندہ ان پڑھ بھی پاکستانی ہے، پروفیسر بھی پاکستانی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہستی جس نے امیین میں رسول اٹھا کھڑا کیا، انہی میں سے امی۔ تو مکہ تو ام القریٰ تھا، وہ تو ہر زمانے میں بستیوں کی ماں رہا ہے، بستیاں وہاں سے فیڈ ہوتی رہی ہیں، وہ تجارت کا مرکز تھا، مکے والے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن آسمانی کتاب نہیں تھی، اس لیے امی تھی۔ امیین میں سے ایک بندہ امی تھا، ان پہ کتاب نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے خود قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ اس سے پہلے آپ کوئی کتاب تلاوت کیا کرتے تھے، اور تلاوت کا لفظ ہمیشہ مذہبی کتاب کے لیے آتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا میں سب رنگ ڈائجسٹ تلاوت کر رہا تھا، کوئی نہیں کہتا میں شہاب نامہ یا ابن صفی کی کوئی ناول تلاوت کر رہا تھا۔ تلا یتلو جو ہے وہ ہمیشہ مذہبی کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تعارف کروایا کہ وہ رسول کرے گا کیا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ وہ تدبر القرآن یا تفہیم القرآن کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ سارا لکھا ہوا مل جائے گا کہ کیا کیا نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجود ہیں۔ یعنی اتنی گڑبڑ کرنے کے باوجود تفسیر میں وہ ڈنڈی مارتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروایا جا رہا ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ ہٹا دے گا جو سزا کے طور پہ ان پہ رکھے گئے تھے. وہ جتنی نافرمانی کرتے تھے اللہ پاک شریعت کو سخت کرتے چلے جاتے. وَالْإِسْرُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بیڑیاں اور طوق جو ان کے گلے میں ڈال دیے گئے تھے. یہ کسی چیز یا تو اپنے عہدے کی اہمیت کے لیے انسان کسی پہ پابندی لگاتا ہے. اللہ نے شریعت بنائی ہے تو اپنی خدائی ثابت کی ہے کہ میں خدا ہوں. جو ڈوز اینڈ ڈونٹس مقرر نہیں کرتا وہ الہ نہیں ہو سکتا. ریفارمر ہو سکتا ہے، ناصح ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے الہوں نے کوئی شریعت بنائی ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم، شریعت اصل میں الہ کی الوہیت کا ثبوت ہے. اسی لیے اللہ پاک جو اپنی حدیں مقرر کی ہیں کہ میں دیکھوں کون، اگر میرا احترام ہے تو میری حد کو کوئی نہیں چھوئے گا، کوئی حملہ نہیں کرے گا. اور بار بار کا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، دیکھو یہ اللہ کی حد ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں، ریڈ لائن. کراس کرو گے مارے جاؤ گے. کہا کہ تم انسان ہو، تمہارے لیے میں کافی فاصلہ چھوڑ دیا، گراؤنڈ رکھا ہے تمہارے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریڈ لائن ہیں. تم مسلمان رہ کر ان کو کراس نہیں کر سکتے، کرو گے تو پھر انجام بھگتو گے اس کا. تو ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے. مذہب جب بھی بگڑے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ اس کی تعلیمات ختم ہو گئی تھیں. تعلیمات اپنی جگہ پہ موجود تھیں، لیکن ان کے گرد حاشیے اور ردے اتنے چڑھا دیے گئے تھے کہ وہ دب گئی تھی، غیر اہم ہو گئی تھی. اور جو دوسروں نے اس پہ ردے چڑھائے تھے وہ اہم ہو گئے تھے، وہ تعارف بن گئے تھے. لیکن آپ نے کسی بادشاہ کا محل دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. باہر باؤنڈری دیکھی، آپ کہتے ہیں یہ قصر المشرف. اندر جا کے دیکھا، وہ باؤنڈری اس کا تعارف ہے، اس کا مین گیٹ اس کا تعارف ہے، باہر جو کھڑے چوکیدار وہ اس کا تعارف ہے. اسی طرح غالباً اکبر کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لائن کھینچی اور اس نے کہا کہ اس کو چھوئے بغیر کوئی چھوٹا کر کے دکھائے، اس لائن کو ٹچ نہ کرے اور اسے چھوٹا کر دے. تو ملا دو پیازا، یہ ملا کا جو لفظ ہے یہ کوئی قابل نفرت نہیں، یہ باقاعدہ جس طرح آپ کے یہاں ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، اسی طرح کا ایک ڈگری ہے ملا کی. ملا علی قاری بہت بڑے فقیہ گزرے. ملا کا لفظ بڑا عزت کا لفظ ہے. یہ مولوی سے اوپر، جس مولوی فاضل آپ کہتے ہیں، ڈگری ہے. آج کل تو آپ کسی کو مولوی کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے. میں نے ایک جگہ وہ لکھ دیا فیس بک پہ مولوی جمیل صاحب، تو لوگوں نے جا کے مولانا جمیل صاحب آپ نے کیوں نہیں کہا؟ طارق جمیل صاحب. تو مولوی فاضل ایک ڈگری ہے. ملا دو پیازا بہت بڑا عالم بندہ تھا. اس کے لطیفے لوگوں نے بنائے ہیں ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے. جیسے عمرو عیار کی کہانیاں. یہ عمرو عیار کون ہے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. عین میم رے اور واو. یہ عامر ہے، واو سائلنٹ ہے، اس میں لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اور عین کے اوپر زبر ہے، میم ساکن ہے. عامر ابن العاص جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے مشیر تھے، ان کے کمانڈر ان چیف تھے، اور وہ ثالث مقرر ہوئے تھے ان کی طرف سے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثالث مقرر ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں چونکہ وہ سفارتکار تھے، عمرو بن العاص قریش کی طرف سے بڑے بڑے درباروں میں سفارتکاری کرتے تھے. یہ سفارتکاری ایک فن ہے.
سہیل ابن عمر اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ ان کو مقرر مت کریے، یہ نیک بندے ہیں لیکن سیدھے سادے ہیں. جب وہ چل رہے تھا معاہدہ لکھایا جائے، وہ کہا جی جس چیز پہ سب کا اتفاق ہوگا وہ لکھی جائے گی. اب جو لکھنے کی باری آئی تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدینے والی بیعت تھی اس پہ سارے راضی نہیں تھے، تو وہ لکھی نہیں گئی. جب لکھی نہیں گئی اور ان کے مقرر کردہ سفارتکار نے تسلیم کر لیا کہ وہ متفق علیہ نہیں ہے، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی. یہ تھی سفارتکاری. وہ جو مدینے کی بیعت لی گئی تھی اس تحکیم کے بعد وہ متنازع ہو گئی. دستخط کیے ان کے اپنے اس نے کہ ہاں یہ چونکہ اس پہ اتفاق نہیں ہے لہٰذا یہ نہیں لکھی جائے گی، معاہدے کا حصہ نہیں بنے گی. تو اس پہ عمرو بن العاص جب اردو میں آپ اسے پڑھتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عمرو عیار کی کہانیاں. یہ اصل میں توہین ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمارے یہاں جو لوگ قابض ہیں ہمارے نظام تعلیم پہ، جو ایک خاص کمیونٹی، یہ اس نے چلایا. یہ میڈیا ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہا. خیر، کہا گیا کہ وہ جو اسر اور اغلال ہیں، اب مولوی ہے ایک، وہ اپنا مقام کیسے واضح کرے گا؟ وہ ایسی قانون سازی کرے گا کہ بندے اس کے پاس آئیں. وہ چینلائز کرے گا دین کو اس طرح کہ ہر بندہ اس پل کے نیچے سے لازماً گزرے تو میرا مقام بنے گا نا. بائی پاس کر جائے گا تو پھر مولوی نہ ہوا. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جی کوئی دوسرا قرآن کی تفسیر نہ کرے، کوئی اسے پڑھ نہ سکے، فلاں نہ کرے، پہلے 22 علوم حاصل کرو اس کے بعد اس کے نزدیک جاؤ. یہ ہم میں نہیں. ہندوؤں کے اندر بھی جو ان کا مقدس اسکرپچر ہے اس تک ان کی رسائی نہیں تھی. یہ باقاعدہ برہمن کی میراث تھی. برہمن ہی مولوی بنے گا. اس کا ترجمہ نہیں کرنے دیا انہوں نے. یہ ترجمہ ہوا ہے تو لوگوں کی ایکسیس ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کی یہ امت، کم از کم پاک و ہند والے ان کے مقروض ہیں. جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر عوام تک پہنچانا ہے تو اسے عوام کی زبان میں منتقل کرنا ہے، ورنہ یہ چومیں گے، عمل کیسے کریں گے؟ عمل تو مولوی کے قول پر کریں گے. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے. ان پر فتوے لگے کفر کے. کافر اور مرتد کہا گیا انہیں کہ اللہ کا کلام اور بندہ اس کا ترجمہ کر لے، پھر اللہ کا کلام تو نہ ہوا. ان پر قاتلانہ حملے ہوئے 3. یہ ان کے خانوادے کا کارنامہ ہے. پھر ان کے بیٹے نے اس کو اردو میں ٹرانسفر کیا، پھر ان کے پوتے نے. یہ سلسلہ وہاں سے چلا. ہندوؤں میں اب جب اس اسکرپچر تک پہنچ ہوئی ہے ان کے اپنے لوگوں کی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا پھر، تو وہ جو مذہب بنایا ہوا تھا برہمن نے وہ نکلا نہیں ان کے اصل اسکرپچر کے اندر. اس لیے آج ہاتھ باندھ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے کپڑے اتارتا کہ یہ دیکھو تمہارے اپنے ویدوں میں یہ ہے، ویدوں میں گائے حرام ہے کہ اس کے کھانے کا ذکر موجود ہے تمہارے یہاں. تو وہ جو مولویوں نے اپنی اہمیت، جیسے کوئی دم داڑھ کو درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں دم کریں ہم. ایسے دم کرنے والا کہتا ہے جی کوئی چیز چھوڑو، کوئی چیز چھوڑو تم. وہ آپ پکڑے رکھو، وہ پڑھتا رہتا ہے، پھر وہ کیل ٹھونکتا ہے، کہتا اب کوئی چیز چھوڑ. وہ کہتا ہے جی میں امرود نہیں کھاؤں گا، موٹا گوشت نہیں کھاؤں گا. یہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تم حرام کیوں کرتے ہو؟ نہیں طبیعت، ویسے دل نہیں ہے نہ کھاؤ. لیکن جب تم نام لے کے اسے حرام کرتے ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو تم ایک نئی شریعت لے کر آئے ہو جس میں وہ چیز حرام ہے.
اور اس نے تم سے وہ کام کروا لیا داڑھ. جس دین کو نبی نے داڑھیں شہید کروا کے دیا ہے تم اپنی داڑھ کے درد کے لیے یار اس کو فلنگ اس کی کرواؤ, روٹ کینل کرواؤ اس کا. شریعت پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ نکلوا دو اس کو کہ جی زندگی بھر یہ نہیں کھانا. لما تحرم ما احل اللہ لک, وہ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے. یہ وہ چیزیں تھی جو آہستہ آہستہ چل کے دین بن گئی تھی. تو بات چلی تھی ملا دو پیازے کی. انہوں نے وہ جو اکبر کی ماری ہوئی لکیر تھی اس کے ساتھ ایک بڑی لکیر مار دی اور کہا کہ جناب اب آپ کسی بچے کو بھی بلا کے پوچھ لیجئے کہ چھوٹی لکیر کون سی. چھوٹی ہو گئی نا. کیوں چھوٹی ہوئی؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑی نے آ کے اس کو چھوٹا کر دیا. جب تک وہ اکیلی تھی وہی آل نال تھی. اگر اس کے ساتھ چھوٹی لکیر ڈالی جاتی تو وہ بڑی ہو جاتی. دین کے ساتھ یہ مذاق ہوا ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین, شریعت بہت آسان ہے چونکہ یہ قیامت تک کے لیے تھی لہذا اس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے. آپ حمام کے لیے جو جوتا لے کر آتے ہیں وہ 9 نمبر کا ہوتا ہے کہ نہیں 10 نمبر کا, کیونکہ سارے گھر نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو اس میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ سب کا پاؤں اس میں آئے. یہ شریعت صدیوں تک تھی, ہزاروں سالوں تک تھی. اور اللہ کو تو پتا تھا نا یہ جو کچھ نیا آنا ہے, جو چیزیں دریافت ہونی ہیں, جو ایجاد ہونی ہیں, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے ہر زمانے میں ان کی امت کا کلپ دکھایا ہے کہ یہ اب یہ فلاں زمانے میں یہ ہوگا آپ کی امت یہ ہوگا. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے مکے کے اندر نہروں کی طرح راستے بن جائیں گے. اب صحابہ ایمان لے آئے, حالانکہ وہ مکاب کو پتا اس کے پتھر, اس کے پہاڑ, اس کے راستے کیسے بنیں گے کوئی پتہ نہیں, نبی نے کہہ دیا ایسے بنیں گے. لیکن آج آپ ایریل ویو دیکھیے مکے کا تو وہ راستے آپ کو بالکل, خاص کر رات کو جب لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں پتہ چلتا نہریں. ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے, بکھرے بالوں والے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے, یہ فلاں ٹاور, یہ فلاں ٹاور, یہ فلاں ٹاور. صحابہ ایمان لے آج ہم نے دیکھ لی. تو اللہ نے اس دین کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی. مولوی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین صرف میرے دور کے لیے, نہیں, یہ ہر زمانے کے لیے. آپ اپنے زمانے میں اپنا کام کریں اور جائیں, دین کو تنگ مت کریں. شریعت نے بڑی چاند چیزیں رکھی ہیں مسلمان اور کافر ہونے کے لیے. حدیث جبریل میں جبرائیل انسانی شکل میں آئے. کافر یہ کہتے تھے کہ فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا. اللہ پاک نے فرمایا دیکھو پہلی تو یہ بات کہ اگر ہم براہ راست تمہیں فرشتہ دکھا دیں تو ایمان بالغیب کا تقاضا ختم ہو گیا, پھر تو تمہاری نا پر فوراً عذاب آنا چاہیے. تمہیں چھوٹ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ تمہیں نظر کوئی نہیں آ رہا, لہذا ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں کہ کوئی انہوں نے کون سا دیکھا ہے. دوسری بات یہ کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, اگر فرشتہ ہم بھیجیں بھی تو وہ اپنی شکل میں آئے تو تم سارے مر جاؤ, تمہارے کلیجے پھٹ جائیں, تم دیکھ نہیں سکتے. حضور بے ہوش ہو گئے جب جبرائیل اپنی اصل شکل میں نظر آئے. اپنے فرمایا پورا آسمان جبرائیل سے بھرا ہوا تھا, مشرق سے مغرب تک جبرائیل ہی جبرائیل تھا. فرشتہ سامنے آئے تم تحمل نہیں کر سکتے, مر جاؤ تم, لہذا ہم اسے انسان کی شکل میں بھیجیں تو تم کہو گے انسان ہے. پھر بھی تمہیں نبی نے بتانا ہے کہ یہ فرشتہ تھا, پھر بھی تمہیں ایمان نبی کے قول پر لانا پڑے گا. جب جبرائیل آئے, مکالمہ ہوا, وہ چلے گئے, آپ نے فرمایا لوٹاؤ اس کو جو گیا ہے. سارے نکلے باہر, تو آپ کو مرسیڈیز تو تھی نہیں کہ بیٹھ کے نکل گیا. ڈھونڈا کہیں نہیں ملا, کہا اللہ کے رسول کدھر چلا گیا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تھا, جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا.
وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو پھر بھی اعتبار کس پر ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اگر جبرائیل وہاں بیٹھے ہو تعارف بھی کروا دیتے کہ میں جبرائیل ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق بھی کر دیتے، اس کے باوجود جبرائیل کی کہی ہوئی باتیں جب تک حضور اون نہ کریں ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ ہمارے امیڈیٹ انچارج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے دستخط ہوں گے تو شریعت کا وہ چیک ویلڈ ہوگا، جبرائیل کے دستخطوں سے ہمارے لیے ویلڈ نہیں۔ اس لیے جبرائیل نے حضور سے سوال کر کے حضور کے دہنے مبارک سے، آپ کی مبارک زبان سے ہمیں وہ دین سکھوایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے پھر وہ بیان کی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، قدر خیرہ وشرہ، نیکی اور بدی کرنے کی قدرت اللہ کی طرف سے، کوئی دوسرا خدا نہیں۔ یہ 7 آرٹیکلز ہیں، ان پر جو ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مومن ہے۔ ان کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ اخبرنی عن الاسلام، اچھا اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کلمے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اس کے ساتھ بیان کر دی۔ جو ان پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ایمان کا مظہر یہ اعمال ہے 5، بس اتنی ساری بات ہے۔ اس کے بعد پھر جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ہمارے عقائد کی کتابوں میں، وہ بعد میں لوگوں کے مختلف وسوسے، مختلف، جب دین نکلا وہاں سے اور پھر یہاں پہنچا یونان والوں میں، تو وہاں پھر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی گئی، ان کا جواب دیا گیا لیکن اللہ کے بندو، تمہاری اصل وہی چیزیں ہیں جو حدیث جبرائیل میں بیان کی گئی۔ وہ جو تفصیلات یونانیوں کے فلسفوں کے جواب میں پیش کی گئی ہیں وہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی۔ اب لوگوں سے تقاضا کرنا کہ لازماً اس کو بھی جزو بناؤ، یہ انصاف نہیں۔ جب ایک بندے کو اعتبار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تو بات ختم ہو گئی ہے۔ جنہیں نہیں اعتبار تو انہوں نے سوال کیے، ان کو جواب دیے گئے، لیکن جس بندے کا پہلے معاملے میں ہی، لیکن ایک بندہ اپیل کر دیتا اپنے کیس کو، ایک بندہ مان لیتا ہے، فیصلے کو اپیل نہیں کرتا، سیشن میں فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی کو مان لیتا ہے، ہائی کورٹ میں اپیل ہی نہیں کرتا، اس کے مطابق وہ زمین کسی کو دے دیتا ہے، یہ لو یار بات ختم ہو گئی۔ اس کا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم ہائی کورٹ میں فیصلہ نہ کروا، جب تک سپریم کورٹ میں نہ کرو، پھر جب تک ریویو پٹیشن نہ ہو تب تک تم نہیں مان سکتے، یہ پورا پروسیس تمہارا۔ بھائی جو اس کو چیلنج کر رہا ہے وہ پروسیس اس کے لیے ہے، جو مان گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اس کے لیے مزید چیزوں کی تلاش نہیں ہے۔ ان کا ایمان اسی طرح جس طرح صحابہ کا تھا۔ خیر، تو وہ جو اغلال تھے، جو تو مولوی صاحب نے اپنا مقام بنانے کے لیے پھر باقاعدہ اس کی قانون سازی کی، وہ اغلال تھے۔ ان کے یہاں ان کی کتابیں پڑھیں، بڑی تفصیلات، یعنی ان کے یہاں جو فقہ آج بھی موجود ہے یہود کے ہاں، انتہائی تفصیلی ہے، باقاعدہ۔ وہ قوم تو ویسے بھی بال کی کھال اتارنے والی ہے، قرآن نے ان کی فطرت بتائی ہے کہ اپنے نبی کو کہتے تھے اللہ دکھا دو ہمیں، تو کہا کہ وہ ہٹا دے گا، وہ نبی وہ ساری چیزیں بالکل آسان دین کر دے گا، زنجیریں کاٹ دے گا، بیڑیاں کاٹ دے گا، بوجھ ہٹا دے گا۔ الحنیفیت سمحہ، وسعت ہی وسعت ہوگی اس کی۔ آپ دیکھیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے یہ کہا کہ جی میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں، آپ کی دعوت میرے دل کو لگی ہے، واقعی توحید ایک بڑی چیز ہے، لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ آپ آگے ہو جائیں کہ 4-5 آدمیوں کی جگہ پیچھے آپ آگے ہو جائیں۔ اور نے کہا جی میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، جیسے جاپانی نے کہا، میں جاپان گیا تو ان کا کہ جی اگر خنزیر حلال ہو جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ وہ لوگ ویسے بھی مسلمان ہیں، صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا انہوں نے، یعنی جو مسلمانوں سے مطلوب ہے نا، قرآن میں کہا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ 70-80% وہ ان میں آبادی ایسی ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ صفائی جو اسلام مانگتا ہے وہ ان کے اندر ہے۔ ان کے یہاں کوئی کسی کا حق کھاتا نہیں، ہمارے یہاں دیتا کوئی نہیں۔ ان کے یہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ فلاں فلاں کے پیسے کھا گئے، ٹی وی پہ وہ ٹکر چلتا ہے، بندے کو لا کے انٹرویو کرتے، لوگ پیسے کھا گئے، جاپانی ہو کے پیسے کھا گئے۔ چیز ملے گی رستے میں، کہیں نہیں اٹھائے گا وہاں سے اونچی جگہ، آپ کی چیز کوئی گر گئی، اب نیچے مت دیکھیں، وہ اوپر کہیں آپ کو ملے گی، وہ اسی جگہ سے اٹھا کے وہ اوپر رکھ دیتے، گھر لے کر نہیں جاتا۔ اس کے کام کی چیز نہیں ہے، اسی طرح اس کو پیک کرے گا، چاہے وہ واشنگ مشین ہے، چاہے فریج ہے، چاہے ٹیپ ریکارڈر ہے، چاہے VCR ہے، سڑک کے کنارے ایک مخصوص جگہ وہاں لا کے رکھ دے گا، کوئی جس کی ضرورت ہوگی وہ لے جائے گا۔ گومی وہ جو کچرے کا ہوتا ہے، ان کے یہاں کچرا اندر ہی رکھتے ہیں وہ لوگ اپنے کچن میں، یہ کالے جو لفافے ہوتے ہیں بڑے والے بلدیا والے، وہ بھر کے منہ بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اس طرف وہ لے کر جاتے ہیں منگل کو پار، سامنے والی جو لائن ہے وہ پیر کو لے کر جاتے ہیں، دن مقرر ہیں ان کے۔ تو 3-4 بنڈل اکٹھے ہو گئے تھے ہماری مسجد میں، ایسکسا مسجد جو جاپان میں، سینٹرل جاپان میں ہے، تو میں نے جو ناظم تھے وہاں کے ہمارے سراج قمر بھائی کراچی سے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے ادھر رکھا ہوا ہے، وہ پار سامنے آج گاڑی آئے گی تو یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دیں، وہ لے دیں گے، کیا مسئلہ ہے، سڑک ہی کراس کرنی ہے نا۔ کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا، دیانتداری کا تقاضا یہ کہ آپ کا کچرا آپ والے دن اٹھایا جائے، آپ اس دن باہر رکھیں۔ میں نے تو انہیں پاکستانی مشورہ دیا، انہوں نے جاپانی پر عمل کیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہاں، اس طرح وہ بھی اٹھا کے ادھر ادھر کچرا، ایسا نہیں، بس جس دن ہمارا دن ہے ہم نے اس دن اٹھانا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اتنا ہمارے یہاں کچرا ہوتا ہے، وہ گاڑی آتی ہے اور اٹھا کے لے جاتی ہے۔ صفائی کا اہتمام ہے، آپ یقین جانیں میں نے وہاں بہت ٹرینیں، یعنی تقریباً 20,000 ٹرینیں تو ٹوکیو میں چلتی ہیں، 3-3 منٹ کے وقفے سے آتی ہے۔ اتنے ہمارے جہاز صاف نہیں ہوتے جتنی ان کی ٹرین میں جائیں تو احساس ہوتا ہے، انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، صاف ستھری ہیں۔ میں نے وہاں کسی ٹرین میں سگریٹ کا ٹوٹا نیچے پڑا ہوا نہیں دیکھا۔ سموکنگ زون ہے، میں نے دیکھا برف باری ہو رہی ہے، مری سے میں کوئی 70 کلومیٹر دور رہتا ہوں، میں نے پہلی برف باری وہاں دیکھی، آپ اندازہ کریں، یعنی مری دیکھی نہیں تھی۔ تو وہ کھڑا ہے سگریٹ پی رہا، بوڑھا سا جاپانی تھا وہاں، وہ باہر بنا ہوا تھا سموکنگ زون، تو وہ وہاں کھڑا پی رہا ہے، پورا کر کے برف گر رہی ہے، پورا کر کے سگریٹ وہاں پھینک کے۔ آپ اپنے جہاز میں بیٹھتے ہیں، نو سموکنگ زون ہے، نہیں ڈٹ کے پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ منع کرو، لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم قوم ہی ایسی بگڑی ہوئی ہیں کہ نئی قوم ہو، اٹھے ان بنیادوں پہ، کوئی ہمارے بچے پڑھ کے انسان بنے تو بنے، ہمیں کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ گاڑی میں کوئی بات نہیں کرتا، یہ وہ چیزیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں وہ جاپانی کرتے ہیں۔ ہم تو بیٹھ پکوڑے بیچ رہے بندہ، مگر پتہ چلتا کہ ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ فلاں معاہدہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ آپ کے ساتھ اسی کینٹین میں انڈین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے مسئلے یہاں کے ڈسکس کرتے ہیں، فورمین سخت ہے، روٹی اچھی نہیں ہے، فلاں ڈینگ ہے، وہ کبھی سیاست ڈسکس۔ ہمارے یہاں اتنی پیاس ہے سیاست کی کہ وہ جناب کپڑے پھٹے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کا فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ
اور اس میں ہماری اس گفتگو کا کوئی اثر کوئی نہیں. ان پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ نتیجہ کیا کہ ہم ٹائم لغو میں ضائع کرتے ہیں, زبان لغو میں ضائع کرتے ہیں. یہ ٹائم اصل ہمارا سرمایہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک شخص کو اگر اللہ پاک سونا بنانے کا فارمولہ سمجھا دے تو کیا وہ سونا بنائے گا یا اس وقت کو گوبر تھاپنے میں استعمال کرے گا؟ یعنی آپ سونا بنا لیں یا گوبر تھاپ لیں. تو کہا کہ بتاؤ کہ وہ بندہ کون سا, یعنی اس چھوڑو کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ میں سونا بنا سکتا ہوں, وقت ہے اس کے پاس, گوبر کا بھی ڈھیر لگا ہوا, تو بتاؤ کہ وہ گوبر تھاپے گا یا سونا بنائے گا؟ سارے حواریین نے کہا کہ سرکار اس کا دماغ خراب ہے, گوبر تھاپے گا, وہ سونا بنائے گا. کہا کہ یہ زبان سونا بنانے کی فیکٹری ہے, اس سے تم گوبر بھی تھاپ سکتے ہو, بدبودار گفتگو بھی کر سکتے ہو, اور سونا بھی بنا سکتے ہو. یہ سبحان اللہ, یہ الحمدللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بڑے غریب ہیں, آپ کہتے ہیں جب صبح اٹھتا ہے بندہ تو 360 صدقے اس پر واجب ہو جاتے ہیں, تو ہم تو غریب ہیں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے, الحمدللہ صدقہ ہے, اللہ اکبر صدقہ ہے, اور تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے, رستے سے پتھر اٹھا لینا صدقہ ہے. یہ صدقے ہیں, صرف پیسہ نہیں. وہ یا سو رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں, دو ہی کام ہوتے ہیں. پیک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے, سینڈوچ جیسے بنا ہوتا ہے, کھڑے ہیں وہ, اور کھڑے لائن میں سو رہے ہیں, بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں. وہاں اگر کوئی بات کرے اونچی تو سارے دیکھتے ہیں بندہ جنگل سے آیا ہے. گاڑی میں آپ بات کریں اونچی, سارے چونک کے دیکھتے ہوئے یہ کدھر سے آ گیا. تو ساری مسلمانی ان میں موجود ہے, کلمے کی دیر. تو کہا کہ کاش کے اسلام میں خنزیر حرام نہ ہوتا, ہم مسلمان ہو گئے ہوتے. یعنی اسلام کی تعلیم انہیں پسند ہے, وہ تو عمل کر رہے ہیں اس پہ, اور وہ یہ سارا کچھ ثواب کے لیے نہیں کر رہے, ان کی عادت ہو گئی ہے. وہ ہیومن بینگ کے طور پہ کرتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے. وہ صفائی کا خیال مسلمان کے تو نہیں, میں اتنے مربع جنت ملے گی, ہمارا تو اس کے ساتھ ہی ہے نا. وہ اس لیے نہیں کرتے, وہ کہتے کہ انسان انسان ہے, وہ باقی مخلوق میں ممیز ہونا چاہیے, ممتاز ہونا چاہیے, نمایاں ہونا چاہیے. وہ بھی اگر حیوانوں والی حرکتیں کرے گا تو ہمارے یہاں تو مثال دیتے ہیں, کتا بھی بیٹھتا تو دم مار کے بیٹھتا, جگہ صاف کر کے بیٹھتا, تو انسان ہے. تو وہ اسر اور وہ اغلال جو ہم نے اپنی اتھارٹی کے لیے سختیاں کی, تاکہ جو ہمارے پاس تھوڑی بہت نیکی ہے اس کو اتنا اس کی ہم نے قیمت ڈالی, داڑھی کی, پانچیں اوپر کرنے کی, امامے کی, کہ اس کی قیمت پاؤنڈوں میں, یورو میں, اور دوسروں کے بڑے بڑے فرائض بھی افغانی میں, پاکستانی کرنسی میں. فلاں صدقہ کرتا ہے خیرات, تو کیا وہ داڑھی تو نہیں نا اس کی. تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری ایک عزیزہ تھی, یہی میری مسجد میں نے جمعہ پڑھایا تو بیان کرتے ہیں کہ اس کو پیٹ کی تکلیف تھی, زیادہ شور مچایا تو ہم نے لیا اور اس آغا خان ہاسپٹل لے گئے. تو لفٹ میں ہم جب سوار ہوئے تو اتنی دیر میں وہ دوڑاتے ہوئے لے کر آئے اسٹریچر, اس پہ کچھ جلی ہوئی خاتون تھی, سب کچھ اس کا گوشت بھی اوپر سے جلد گوشت نظر آتا, جلد ختم ہو گئی تھی. تو وہ چپ چپیتی لیٹی ہوئی تھی اسی طرح, تو وہ لے کر گئے. تو انہوں نے چوتھے فلور پہ اترنا تھا یا دوسرے فلور پہ, ہم نے اوپر جانا تھا. تو جب وہ نکل گیا ان کا اسٹریچر, تو میں نے اپنی عزیزہ سے کہا جس نے شور مچایا ہوا تھا کہ اللہ کی بندی, تو نے اس کا حال دیکھا ہے, وہ پوری جل گئی ہے, گوشت نکل آیا اس کا, مگر وہ شور نہیں مچا رہی, اور تو نے پوری لفٹ اٹھائی ہوئی ہے. کہنے لگی تو اودا کیڑا ٹیڈے چ پیڑ ہے, وہ جلی ہے نا, کون سا پیٹ کا درد ہے اسے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر ہمارے اندر 100 عیب بھی ہیں تو بھی ہمارا پلہ بھاری ہے, اس لیے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, میرے پانچے اوپر ہیں, بے شک جوتی دوسرے کی اٹھا کے لے جاؤں میں,
لیکن 5 تو اوپر ہے نا، یہ بڑی نیکی، اس سے نیچے ہوتے تو نماز بھی نہ ہوتی، اللہ کی لعنت ہوتی، فلاں ہوتا، ڈھینگ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بندے نے کہا کہ جی میں مسلمان ہو جاتا ہوں، دعوت بڑی پرزور ہے، لیکن شراب میری عادت ہے، گٹی میں پڑی ہے، اور جس طرح ہمارے یہاں مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو سلانے کے لیے افیم دیتی ہیں نا، اور آہستہ آہستہ وہ افیمی ہو جائے، یعنی جس وقت اس کا ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے دماغ تو اماں افیم دے کے سلاتی ہے، اس کے سیلز مار دے، یہ افیم یہ کام کرتا ہے۔ اب بچہ بڑا تو ہو جاتا ہے مگر پھر بغیر دماغ کے ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ دیہات میں بڑا رواج ہے، ماں اپنے چونکہ وہ ڈیپر تو ہوتا نہیں، جو ہی وہ پوترا گیلا ہوتا ہے تو بچہ شور مچاتا ہے، ماں کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ افیم دے دیتی ہے، صبح تک بے شک وہ گند میں بھرا رہے، بچہ ہلتا نہیں، وہ عادی ہو جاتا اس چیز کا۔ وہ باقاعدہ برانڈی دیا کرتی تھی اپنے بچے کو سلانے کے، یہ جس کو کہتے ہیں نا فلاں کی گٹی میں پڑا ہوا، گٹی کے طور پہ شراب دیتی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری گٹی میں پڑی ہوئی ہے تو چھوٹتی نہیں ہے، مسلمان میں ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت قبول کر لی، اس نے شرط رکھی شراب نہیں چھوڑوں گا۔ علامہ بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فاضل دیوبند نے اپنی ترجمان السنہ میں ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ شرط فاسد پہ بھی ایمان قبول ہے۔ اللہ کے رسول کو بندوں کی اتنی قدر تھی کہ شرک سے باز آ جائے، توحید پہ آ جائے، آپ نے بیعت لے لی اور فرمایا ایمان چھڑا لے گا، ایمان شراب چھڑا لے گا۔ ابھی سے شراب کا نشہ ہے نا، جب ایمان کا نشہ غالب آئے گا تو شراب چھوٹ جائے گی، اور چھوڑ دی اس نے۔ ایک بندے نے کہا کہ جی اللہ کے رسول میں جہاد پہ بیعت کرتا ہوں مگر جہاد عربوں میں کروں گا، یہ روم والوں سے اور دوسری قوموں سے میں نہیں کروں گا، عربوں میں اگر جہاد ہوگا تو میں کروں گا۔ آپ نے بیعت لے لی، فرمایا ایمان کی غیرت کرا لے گی، اور وہ بندہ میدان جنگ میں شہید ہوا۔ بھائی دیکھو آپ کے سامنے مال کیا ہے، مارکیٹ کیا ہے، آپ جاتے ہیں جب بازار میں تو بڑا آئیڈیل لے کر جاتے ہیں کہ میں اس قسم کی سبزی لے کر آؤں گا، مگر آپ لاتے وہی ہیں جو دکان پہ ہوتی ہے، اسی میں سے بہترین چنتے ہیں، کھیت میں جا کے پودوں سے نہیں اتارتے آپ بھنڈیاں۔ آئیڈیل ہمارا اپنی جگہ، لیکن ہم صحابہ کے زمانے میں نہیں جا سکتے، جو سامنے مارکیٹ میں انہی میں اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے قصے پڑھ کے اپنی اولاد کے کپڑے جو لوگ اتارتے ہیں فلاں میرا بچہ، وہ کوئی اچھی بات نہیں۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اپنے زمانے کے انہی کے صحابہ کے واقعات کے ساتھ وہ ٹیلی کرتے اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ۔ آئیڈیل اپنی جگہ درست ہے، لیکن سامنے کیا ہے؟ اس وقت نیٹ کی موجودگی میں آپ کسی مولوی کی تقریر کے لیے بھی کلپ کھولتے ہیں، ساتھ ڈھیر سارا گند آ جاتا ہے، ایمان ہو تو رکتا ورنہ کلک کر لیتا ہے بندہ۔ اتنی ایکسیس ہے برائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، صحابہ سے فرمایا کہ آج تم جس دور میں ہو اس میں اگر تم 10% چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ، لیکن ایک وقت میری امت پر آئے گا کہ وہ 10% کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا، اللہ کا رسول یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ذالک من قلت الایمان و کثرت الفتن، اس لیے کہ ایمان کمزور ہوں گے، فتنے زیادہ ہوں گے، میرا رب ان کے ایمان کا زیادہ ریٹ لگائے گا۔ کتنے کمزور ایمان کے ساتھ اتنے فتنوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ جو ٹیل اینڈر ہوتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، جو 2-3 وکٹیں ہیں، باؤلر ہوتے ہیں، وہ ان باؤلرز کا بنا رہنا رن سارے بلے بلے کرتے ہیں کہ نہیں، وہ 50-60 بنا لیں تو بریکنگ نیوز آتی ہے، اور آپ کے پہلے والے 50-60 پہ آؤٹ ہو جائیں تو کرتے ہیں لوگ۔ ہم ٹیل اینڈرز ہیں،
ایمان کمزور ہیں، خود ایمان پہ بڑے حملے ہیں، بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں، ہم بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، جو سنا اس پر ایمان لایا، سمعنا واطعنا، وہ سوال اٹھاتے ہیں اور لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ سوال اس طرح اٹھایا جاتا ہے، ایک سمجھنے کے لیے اٹھاتا ہے، ایک اعتراض کے لیے اٹھاتا ہے، سوال ایک ہی ہوتا ہے، سوال ایک ہی ہوتا ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ بندہ آیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کہنے لگا کہ کیا قاتل کے لیے توبہ ہے؟ قاتل کے لیے توبہ ہے، اگر وہ زندگی میں توبہ کر لے اور دیت والے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ دیت پہ راضی نہ بھی ہوں، وہ لٹک بھی جائے مگر اس نے توبہ نہ کی ہو، تو اللہ کی سزا باقی ہے۔ یہ تو جو دنیا میں اس نے کیا ہے، معاشرے کے دفاع کے لیے، معاشرے کے بچاؤ کے لیے، معاشرے کی زندگی کے لیے اس سے قصاص لیا گیا ہے۔ بندہ اس نے اللہ کا مارا ہوا ہے، ابھی اس کے یہاں جا کے اس نے حساب دینا ہے۔ یہ تو جن کا بھائی مارا تھا، جن کا بیٹا مارا تھا، یہ ان کا حساب ہے، اللہ کا جو بندہ مارا وہ وہاں ہوگا۔ تو توبہ صدق دل سے کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے آیت پڑھی قرآن کی اس کے سامنے، سورہ نساء کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ بندہ چلا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ حضرت قاتل کی توبہ تو ہے، اگر توبہ کرے، مرنے سے پہلے مشرک بھی توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی، آپ نے کیوں اس کو کہا کہ توبہ نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے قتل کی اجازت لینے آیا تھا، کان فی عینہ شرارۃ الغضب، اس کی آنکھوں میں غضب کے شرر اٹھ رہے تھے، آنکھوں میں ندامت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے اس نے ابھی قتل کیا نہیں تھا، پہلے فتویٰ پوچھنے آیا تھا، پری ایمپٹیو، کہ اگر توبہ ہے تو میں قتل کر کے توبہ کر لوں گا، میں نے کسی کی جان بچائی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا سوال کر کس نیت سے رہا ہے۔ سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے بچوں کا نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کے میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ کوئی وقت آئے گا، صرف یہ مان لینا کہ اللہ ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حضور نے فرمایا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں سوائے کلمے کے کچھ نہیں لکھا ہوگا، پھر وہ کلمہ پلڑے پہ رکھا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کو جھکا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔